تو اس چیپٹر کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوچن نے اس مینٹس مین کے حملے سے خود کو ڈوج کر دیا ہوتا ہے بڑی مشکل سے، اور ان ٹینٹیکل سے بچتے ہوئے سوچتا ہے کہ چلو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس خود کو ڈسٹریکٹ کرنے سے روکنا ہوگا، اگر میں ان ٹینٹیکل سے ہٹ ہو گیا تو میری تو واٹ لگ جائے گی۔ اور پھر خود کو ایک حملے سے بچا کر نیچے زمین پر آ کر بولتا ہے کہ لیکن اگر میں خود کو اسی طرح سے اس سے فاصلے میں رکھوں اور انتظار کروں کہ وہ ایک بڑا حملہ مجھ پہ کرے صحیح موقع کا، اور اپنے فسٹ ریڈی کر کے اس مینٹس مین کے چہرے پر ایک زوردار مکہ دے مارتا ہے، مگر اس مکے سے اس مینٹس مین کو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا تھا اور بولتا ہے کہ اچھا تو تم بس اتنا ہی کر سکتے ہو، جس پر سوچن گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، مگر اس کا وہ ہاتھ کافی ڈیمیج ہو گیا تھا اور خون بہہ رہا تھا اس ہاتھ سے۔ سوچن بولتا ہے کہ شٹ یار اس کی سکن کتنی ہارڈ ہے، جس پر وہ مینٹس مین بولتا ہے کہ اس کو ایکزو اسکیلیٹن کہا جاتا ہے، میری باڈی کچھ کنزیوم کرنے کے بعد ایسی اسٹیٹ میں آ جاتی ہے جہاں اس پر کوئی آسانی سے حملہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی ڈیمیج کر سکتا ہے، میں بس یہاں سے جا ہی رہا تھا مگر تم اپنے آپ ہی میرے پاس آئے اور خود کو یہاں پر مرنے کے لیے پش کیا تم نے، اور یہ بول کر سوچن پر حملہ کر دیتا ہے بڑی خطرناک انداز میں۔ سوچن اس کی موومنٹ کو دیکھ کر بولتا ہے کہ یہ جو موومنٹ ہے اس کو دیکھ کر مجھے نہیں لگتا میں اس کو ہرا پاؤں گا، اور پھر وہ تھیٹر والا سین یاد آتا ہے جہاں پہلی بار اس مینٹس مین نے سوچن کے سامنے ایک آدمی کو مار دیا تھا، اور بولتا ہے کہ نہیں میں یہاں مرنے والا ہوں، اور جم کر کے اس کے حملے سے ڈوج کر دیتا ہے۔ یہ سب ہوتے ہوئے وہ اینٹ گرل کھڑے کھڑے دیکھ رہی تھی اور بولتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، جلدی کرو اور اسے ختم کرو، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا نیسٹ سے اور لوگوں کے آنے سے پہلے، اور ہانزو وہیں انکانشس پڑا ہوا تھا۔ اور پھر ہم ہانزو کی مائنڈ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر وہ سوچتا ہے کہ کیا میں سو کیوں رہا ہوں، اور پھر ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ بار بار اسے پکار رہا تھا، جس کو سوچ کر ہانزو بولتا ہے کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے، یہ کتنا انوئنگ ہے۔ اور پھر ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ ہانزو سے بولتا ہے کہ اگر تم مدد نہیں کر سکتے تو تمہیں بوجھ بننا بھی نہیں چاہیے، آخر تم کب تک ایسے کچرے کی طرح پڑے رہو گے۔ اور پھر اسے زور سے آواز سنائی دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور سوچن چلاتا ہے کہ ہانزو اٹھ جاؤ۔ سوچن کو دیکھتے ہیں جس نے اس مینٹس مین کے حملے کو روک دیا ہوتا ہے اور بار بار ہانزو کا نیم لے کر چلا رہا تھا کہ اٹھ جاؤ۔ ہانزو اپنے سامنے یہ سین دیکھ کر بولتا ہے کیا یہاں آخر چل کیا رہا ہے، اور بولتا ہے کہ سوچن تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ ہانزو کو ہوش میں آتا دیکھ کر وہ اینٹ گرل بولتی ہے کیا پیرالائز کا اثر آلریڈی ختم ہو گیا اتنی جلدی، لگتا ہے اس کے پاس کچھ بچانے کے لیے ہے اسی لیے یہ اسٹرگل کر رہا ہے۔ وہ اینٹ گرل ہانزو کے پاس آ کر بولتی ہے او اچھا تو یہ بات ہے، اگر ایسی ہی بات ہے تو میں تمہیں مار دوں گی، کیونکہ اگر تم زندہ رہے یا مر بھی گئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ویسے بھی بس ایک میٹ ہی بننے والے ہو، کسی کی خوراک ہی بننے والے ہو۔ اور ہانزو پر حملہ کر دیتی ہے، حملے کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر ہانزو بولتا ہے کہ شٹ میں اپنی باڈی کو موو نہیں کر سکتا، ابھی بھی میں صحیح سے ٹھیک نہیں ہوا ہوں، مگر اچانک سوچن اس کے سامنے آ کر اس کو بچا لیتا ہے۔ سوچن ہانزو سے بولتا ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ ٹائم بائی کرتا ہوں، تب تک کے لیے جلدی کرو یہاں سے بھاگو، کم سے کم تم خود کو تو بچا ہی سکتے ہو۔ ہانزو بس یہ سب اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ ہی رہا تھا، اتنے میں ہی وہ مینٹس مین بول رہا تھا کہ ہے نیوبی، اور سوچن پر حملہ کر کے بولتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنی باڈی کو ایسی تھرو کرنے کی۔ سوچن اس مینٹس مین کے حملوں سے خود کو بچا رہا تھا مگر اتنے میں ہی وہ اینٹ گرل پیچھے سے اس کی ونگز پر حملہ کر کے بولتی ہے کہ بنا ہیزیٹیشن کیے ہوئے تم اپنی باڈی کو اور کسی کے سامنے کیسے لے آ سکتے ہو۔ پھر ہم پہلے کا ٹائم دیکھتے ہیں جہاں وہ اینٹینا گل اور سوچن وغیرہ سب لوگ پارٹی کر رہے تھے، وہاں ہانزو سوچن سے بولتا ہے کہ کیا تم اینٹینا گل کو لائک کرتے ہو، کیونکہ جیسے تم نے اس کا نام سنا تم اس کو بچانے کے لیے فوراً چل پڑے، جس کو سن کر سوچن بولتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا بات نہیں ہے۔ ہانزو بولتا ہے کہ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر کیا ہے، ویسے ان دنوں یہ بات کامن نہیں ہے کہ تم کسی کی ہیلپ کرو اور وہ تمہیں تھینکس بھی نہ بولے،
सूचन बोलता है क्या ऐसा भी होता है? और फिर सोचता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? मैंने अपनी बॉडी को क्यों थ्रो की? और फिर सूचन सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया? और उस सीन को याद करता है जहाँ उसने मोही को बचाया था और बोलता है कि मुझे बस एक थैंक्स भी नहीं मिला उसके बदले और मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। और फिर हमारा सीन प्रेज़ेंट में आता है जहाँ मेंटस मैन ने सूचन को नीचे गिराया था और उस पे हमला करने वाला था। और सूचन बोलता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मुझे कोई रिग्रेट नहीं रखना था और मुझे लगा यही सलूशन होगा इसका। हांज़ो भी देख रहा था कि वो मेंटस मैन सूचन पर हमला करने वाला है। इससे पहले कि उस मेंटस मैन का अटैक सूचन पर लगता, उससे पहले हांज़ो सूचन को कॉलर पकड़कर बहुत स्पीड में वहाँ से भागने लग जाता है, जिससे उस मेंटस मैन का अटैक नहीं लगता सूचन पर। उनको भागता हुआ देखकर वो एंट गर्ल बोलती है, क्या अब ये क्या मुसीबत है? वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे चला गया? फिर हम हांज़ो की स्टेप्स को देखते हैं, जिसको देखकर वो एंट गर्ल बोलती है कि ये एक स्टेप में पूरा 1 मीटर कवर कर रहा है, इतनी बड़ी छलांग लगा रहा है। वैसे उस ग्रासहॉपर और एंट की उस स्टोरी में ग्रासहॉपर को जितना लेज़ी दिखाया था, वो हकीकत में उतना लेज़ी नहीं है। ये उस स्टोरी की बात कर रही है जहाँ ग्रासहॉपर घर में बैठा हुआ होता है और वो एंट सारा दिन मेहनत करके अपने फूड को स्टोर करता है ताकि सर्दियों के लिए कुछ खाना जमा कर सके। मगर ये बात हकीकत में ऐसी नहीं थी और वैसे ग्रासहॉपर के पास लंबे और जल्दी रेक करने वाले बेहतरीन पैर होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा आवाज़ किए बिना ही अपना शिकार को तलाश कर लेती है या पकड़ लेती है और एक ही स्टेप में 1-2 मीटर अपनी बॉडी को ज़्यादा मूव कर सकती है, वो भी बहुत आसानी से। और फिर हम हांज़ो को देखते हैं जिसने सूचन को पकड़ रखा था और बहुत लंबी छलांग लगाता है, जो देखकर सूचन काफ़ी एम्बैरेस्ड फ़ील करता है और वो दुखी होता है, बोलता है कि क्या वो मेरा आंसर था? क्या मैं पागल हूँ? भला अपनी जान को किसी और के लिए खतरे में डालना कैसा ही आंसर हो सकता है? फिर हम हांज़ो को देखते हैं जो कि मुस्कुराकर बोलता है कि तो कैसा लगा? काफ़ी एम्बैरेस्ड फ़ील करता है, बोलता है कि क्या वो मेरा आंसर था? क्या मैं पागल हूँ? भला अपनी जान को किसी और के लिए खतरे में डालना कैसा ही आंसर हो सकता है? फिर हम हांज़ो को देखते हैं जो कि मुस्कुराकर बोलता है कि तो कैसा लगा? मज़ा आया ना अभी? दूसरी साइड से वो एंट गर्ल उस मेंटस मैन से बोलती है कि तुम इतने भी काबिल नहीं थे कि उस एक को पकड़ सके, तो बस अभी के लिए हार मान लो। वो मेंटस मैन थोड़ा क्रिपी होकर बोलता है कि नहीं, मैं हार नहीं मानना चाहता। वैसे ही मुझे उनकी गंध आ रही है, लगता है वो कहीं पास में ही जाकर रुके हैं। फिर हम सूचेन और हांज़ो को देखते हैं जो कि एक जगह रुके हुए होते हैं और सूचेन की बात सुनकर हांज़ो बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि हम दोनों उस मेंटस मैन को हराएं? अगर हम वहाँ से भागे नहीं होते तो उसने अभी तक तुम्हारे सर में छेद कर दिया होता या कुछ और। तुम अगर अपने ओपोनेंट से जीत नहीं सकते तो तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए। क्या तुम्हें आज की क्लास में ये नहीं सिखाया गया? और वैसे भी तुम अभी अपनी कंडीशन को देखो। तुम्हें लगता है कि तुम फाइट करने के लिए एबल हो? जिस पर सोचिन बोलता है कि मुझे ये सब पता है। वो मेंटस मैन उन गधों की तरह नहीं है जिनके साथ हम पहले लड़े थे। अगर हमने कोई भी सिंगल मिस्टेक भी की अगर उससे लड़ते वक़्त, तो हम वहीं मर जाएँगे। इसीलिए इसीलिए हमें उसको हराना होगा। जिसको सुनकर हांज़ो शॉक रह जाता है और बोलता है, क्या? क्या पागल-मागल हो गया ये क्या? जिस पर सूचन बोलता है कि अगर हमने उसे जाने दिया, वो मेरे जैसे किसी और को ढूँढेगा और किसी और के साथ वो सब होगा जो मेरे साथ हुआ है। और फिर जोश में आकर बोलता है कि मैं तो बच गया मगर वो लोग नहीं बचेंगे। जिस पर हांज़ो भी उसकी बात से एग्री हो जाता है और बोलता है कि लेकिन बात ये है कि हम ये सब करेंगे कैसे? क्योंकि तुम्हारे अटैक तो उस पर वर्क ही नहीं कर रहे। जिस पर सूचेन बोलता है कि मैंने प्रोफ़ेसर को सुना था, वो बोल रहा था कि वो अकेडमी से लोगों को बुला रहा है हेल्प के लिए, तो हमें बस उनको यहाँ रोक के रखना है। मेरे पास वैसे एक आइडिया तो है, क्यों ना यूज़ करके देखें, क्या पता काम कर जाए। दूसरी तरफ हम उस एंटीना गर्ल और प्रोफ़ेसर जी का और दूसरे स्टूडेंट का सीन देखते हैं।
जहाँ पर वो एंटीना गर्ल ने उस प्रोफ़ेसर जी के जिस जगह पर चोट लगी थी उसको होल्ड किए हुए थे और बोलते हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? वो कन्फ्यूज़ थी और ख़ुद को कोसते हुए बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा अजीब हूँ। मैं भी उन बेवकूफ़ों के साथ जाना चाहती थी, मगर मैं प्रोफ़ेसर को इस हालत में छोड़ नहीं सकती। फिर वो अपने पीछे कुछ नोटिस करके पीछे देखती है। वो क्या था? मुझे लगा वहाँ पर कोई है अभी, मुझे किसी की प्रेज़ेंस फ़ील हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, मगर वहाँ कोई दिख नहीं रहा। फिर हम प्रोफ़ेसर जी के चेहरे को देखते हैं जो कि थोड़ा सैटिस्फ़ाई लग रहा था, पता नहीं इसने क्या देखा होगा। वो मेंटस मैन और वो एंट गर्ल उनको ढूँढते हुए जा रहे थे, जिस पर वो एंट गर्ल बोलती है कि देखो मुझे लगता है हमने उनको खो दिया है, मगर तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे लिए और शिकार ढूँढ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उस मेंटस मैन को देखते हैं जिसको शॉक लग जाता है और बोलता है क्या? आखिर ये सेंट इस जगह से क्यों आ रही है? वो जैसे उस तरफ देखता है तो सूचेन ने अपनी हाथ में कुछ बेलें पकड़े हुए उस तरफ से जंप कर देता है और उस एंट गर्ल के गले में बाँध देता है। ये सब मेंटस मैन देखकर उसकी स्पीड क्या हो गया है उसे, वो इतनी बढ़ कैसे गई? आखिर वो क्या ट्रिक यूज़ करना चाहता है? क्या ये ऐसा हो सकता है? वो इतना ही बोल पाता है मगर इतने में ही सूचन ने उस एंट गर्ल को पेड़ से बांध दिया होता है बहुत ही स्पीड में और एकदम बेडेज़ एंट्री करते ही उस मेंटिस मैन के सामने और बोलता है कि चश्मा लगाओ ना सर जी। वो मेंटिस मैन उसके ग्लासेस को देखकर बोलता है कि ये ग्लासेस तुम आखिर करना क्या? वो इतना ही बोल पाता है मगर सूचन उसके जबड़े पर एक ज़ोरदार लात दे मारता है। उस लात से वो मेंटिस मैन थोड़े पीछे हो जाता है और फिर वो मुस्कुराकर बोलता है कि ये अभी भी दर्द नहीं कर रहा। सूचन सोचता है कि जैसे मैंने सोचा था इसकी एक्ज़ोस्केलेटन स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड है और इस रॉक जैसी हार्ड स्किन के साथ इसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे हम इसे डाउन कर सकें। और फिर हम उस मेंटस मैन को देखते हैं जो कि बज़र्क मोड में चला गया होता है और सूचन पर कंटिन्यूअसली हमला कर रहा था। मगर सूचन उन हमले से ख़ुद को डिफेंड करते हुए बोलता है कि वैसे एक बात तो है, मैं काफ़ी अच्छा प्रेडिक्ट करने वाला हूँ, तो मैं हार नहीं सकता और वैसे मेरे पास अभी एक प्लान भी है। मगर एक हमला सूचन के कान के साथ थोड़ा टच हो जाता है और इंजर्ड कर देता है, मगर सूचन वहीं नहीं रुकता और बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाऊँ और उसका टेंशन अपनी तरफ कर लूँ, तो यहाँ एक रास्ता है कि हम थोड़ा वक़्त और निकाल सकता हूँ। और फिर हम हांज़ो को भागते हुए देखते हैं और सूचन सोचता है कि हांज़ो जाकर मेरे लिए वो चीज़ लाएगा। दूसरे सेकंड में हम हांज़ो को देखते हैं जिसने कोई चीज़ सूचन की तरफ थ्रो कर दी होती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम प्रोफ़ेसर और सेंटीना गर्ल को देखते हैं, जहाँ पर प्रोफ़ेसर बोलता है कि उन्होंने ले लिया। इस पर वो एंटीना गर्ल बोलती है कि क्या प्रोफ़ेसर आप ठीक हो? आप किस बारे में बात कर रहे हो? क्या ले लिया? जिस पर प्रोफ़ेसर थोड़ा खुश होते हुए सोचता है कि तुम डैम लड़के, तुम बहुत ज़्यादा तेज़ हो। इस बार मैं तुम्हें जीतने दूँगा क्योंकि तुम लोगों ने मेरे नाक के नीचे से वो चीज़ मुझसे छीन कर ले गए, मेरा वो वेपन। और फिर हम सूचन को देखते हैं जिसने उस चेंसो को पकड़ रखा था। हांज़ो चिल्लाता है कि मैंने वो तुम्हारे लिए ले आया, जुस अब दिखा दो इनको अपना जलवा। सूचन भी उस चेंसो को स्टार्ट करते हुए बोलता है कि तो अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, और चेंसो लेकर उस मेंटस मैन की तरफ आगे चलता है और बोलता है कि अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें कैसे टुकड़ों में काटूंगा मैं तुमको। सूचन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उस मेंटस मैन की भी थोड़ी फट जाती है। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी उसी सीन से होती है जहाँ पर हांजो ने सूचन को चेंसो दे दिया था और सूचेन ने चेंसो लेकर हमला के लिए आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ हमें नरेटर बताता है कि जंगल में ये बात बिल्कुल नामुमकिन है कि एक ड्रैगन फ्लाई एक मेंटस को हरा दे, लेकिन ये रूल सिर्फ जानवरों के लिए अप्लाई होता है, ह्यूमंस पर नहीं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस मेंटस मैन ने अपना हाथ आगे कर लिया होता है खुद को बचाने के लिए, और सूचन भी अटैक के लिए तैयार था और चेंसो से हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस मेंटस मैन का पूरा एक बाजू ही कट जाता है। हाथ काटने के साथ नरेटर हमें मज़ीद बताता है कि क्योंकि इंसान हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है। हाथ के कट जाने से वो मेंटस मैन बहुत ज़्यादा ज़ोरों से कर्राता है और इधर-उधर पागलों की तरह अटैक करने लग जाता है
اور ادھر ادھر پاگلوں کی طرح اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سوچن پیچھے آ کر بولتا ہے اچھا تو اس نے ورک کر دیا، جس کو دیکھ کر ہانزو بولتا ہے وہ تم نے تو اس کا پورا ایک ہاتھ ہی کاٹ دیا، یہ ویپن تو کافی کمال کا ہے۔ پھر ہم اس مینٹس مین کو دیکھتے ہیں جو کہ اب بہت زیادہ غصے میں آ گیا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ تم کمینے کیڑوں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ایک ہاتھ کو کاٹنے کی، تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارا کوئی شکار ہوں؟ یہ بول کر ڈائریکٹ سوچن پر حملہ کر دیتا ہے۔ سوچن بھی چینسو کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، تو وہ چینسو سے اس کے حملے سے خود کو ڈوج کر لیتا ہے، لیکن اتنے سے وہ مینٹس مین کہاں رکنے والا تھا، وہ سوچن پر ایک اور حملہ کرتا ہے جسے بھی سوچن چینسو سے ڈوج کر لیتا ہے۔ پھر وہ مینٹس مین پیچھے آ کر ایک زوردار حملہ سوچن پر کرتا ہے۔ سوچن اس اٹیک کو بھی چینسو سے روک تو لیتا ہے مگر اس کا چینسو ڈسٹروائے ہو جاتا ہے اس حملے کی فورس سے، جس کی وجہ سے سوچن کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ تو مینٹس مین اٹیک کرتے ہوئے بولتا ہے کہ بنا تمہارے ہتھیار کے تم صرف اتنا ہی کر سکتے ہو کہ یہاں سے بھاگ ہی سکتے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے تم۔ سوچن بھی پیچھے آ کر یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے میرا ہتھیار توڑ دیا، اب چینسو کے بغیر میں اس پہ اٹیک نہیں کر سکتا اور اس پر اٹیک ورک بھی نہیں کرے گا کیونکہ اس کی سکن بہت ہارڈ ہے۔ مگر اتنے میں ہی ہانزو اس مینٹس مین کے سر پر ایک لات دے مارتا ہے اور بولتا ہے کیا تم نے کیا کہا کہ ہم بھاگ جائیں گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے ہم کسی ایسے سے بھاگیں گے جس کے صرف ایک ہاتھ ہے؟ مگر اتنے میں ہی ہانزو کے پاس بھی اس مینٹس مین کا ایک آرم سے اٹیک آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر ہانزو شوک رہ جاتا ہے۔ پھر ہمیں نریٹر بتاتا ہے کہ قدرتی شکاری ایک ایسی چیز ہے جو ایک اسپیشیز کو روکتی ہے تاکہ وہ حد سے زیادہ ریپروڈکشن نہ کرے اور اس کی تعداد حد سے بڑھ نہ جائے، جو کہ انوائرمنٹ کے لیے بھی نقصان دائق ہوتی ہے۔ اس لیے قدرت نے انہیں روکنے کے لیے ایک کافی خطرناک ترتیب دیا ہوا ہے جو کہ اس بڑھتی ہوئی آبادی کو اوپر سے نیچے ڈھکیل سکتا ہے، اور ہم انہیں قدرتی شکاری کہتے ہیں جو کہ جنگل میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ دوسرے پینل میں ہم دیکھتے ہیں جہاں اس مینٹس مین نے ہانزو کو اپنے اس ایک ہاتھ سے نیچے گرایا ہوا ہوتا ہے، وہ دیکھ کر سوچن کافی غصہ ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ تم مونسٹر چھوڑو ہانزو کو، اور اٹیک کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ مینٹس مین نے ہانزو کے اوپر اپنا ایک پیر رکھا ہوتا ہے اور جیسے سوچن اس کے پاس آتا ہے اس کو بھی اپنے اس بازو ایک ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اور بولتا ہے کہ تجھے پکڑ لیا بچو، اور سوچن کو دیکھ کر بڑی خطرناک طریقے سے بولتا ہے کہ تو ابھی میں تمہیں ڈیوور کر لوں گا، تو تم اب کیا کہو گے اس بارے میں؟ یہ کافی انجویبل ہنٹ تھا تمہارا شکار کرنے میں بہت مزہ آیا۔ سوچن خود کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ ایسا کر نہیں پاتا اور بولتا ہے کہ میں اس سے بچ نہیں سکتا، ہم نے اپنی ساری ایفرٹس لگا دی تاکہ ہم اس کو روک سکیں مگر سٹل ہم جس سے جیت نہیں پائے، ہمیں تھوڑا اور ٹائم نکال لانا چاہیے تھا تاکہ اکیڈمی سے لوگ یہاں آ سکے۔ نہیں، اسی طرح سے تو بالکل نہیں، اور پھر وہ مینٹس مین اپنا بڑا سا منہ کھول دیتا ہے۔ سوچن اس کو دیکھ کر بولتا ہے کہ میں ایسا تو بالکل نہیں مرنا چاہتا ہوں۔ پھر ہم کچھ لیوز کو دیکھتے ہیں اور اچانک سے اس جگہ پر ایک حملہ ہو جاتا ہے جس سے ہر جگہ دھول ہو جاتی ہے اور وہ مینٹس مین بھی جا کر ایک پیڑ سے ٹکرا جاتا ہے۔ پھر ہم سوچن کے سامنے ایک بندے کو دیکھتے ہیں جس کا کہ مسل دکھ رہا تھا اور اس پہ بڑا خطرناک ٹیٹو بنا ہوا تھا، یہ بیسکلی پروفیسر جی ہوتے ہیں۔ وہ سوچن سے بولتے ہیں کہ تم وہاں ٹریننگ میں بھاگنے میں سب سے ایکسپرٹ تھے اور سب سے اچھا کر رہے تھے، لیکن اب دیکھو خود کو کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری، مجھے تو تم پر رحم آتا ہے۔ یہ بول کر وہ ایک خطرناک سا اسٹینڈ لیتا ہے۔ پھر سوچن گھبرا کر بولتا ہے کہ پروفیسر جی آپ ریکور کیسے ہوئے، جس کو سن کر پروفیسر بولتا ہے کہ تمہیں اس بارے میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نیسٹ کے ری انفورسمنٹ سے ٹریٹمنٹ ملی تھی اور پروفیسر کو جتنے بھی انجریز ہوئی تھی وہ ساری ٹھیک ہوتی ہے، اور سوچن کی طرف دیکھ کر بولتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ کوئی ایسا ہے جو کہ ان کاموں میں بہت زیادہ اچھا ہے اور میں تم لوگوں کو ہانزو فوڈ پرنٹ سے ڈھونڈ پایا ہوں۔ یہ سب کرتے ہوئے پروفیسر ایک عورت کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا کہ
وہ آئی تھی مدد کے لیے، اور پھر ہم اس مینٹس مین کو دیکھتے ہیں جس کو دیکھ کر پروفیسر بولتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ یہ دونوں مر چکے ہوں گے، لیکن دیکھ کر لگتا ہے کہ ان دونوں نے اس مینٹس مین کو کافی اچھی فائٹ دی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس سال ہمیں کافی اچھے اسٹوڈنٹ ملے ہیں۔ پھر وہ مینٹس مین کھڑا ہو جاتا ہے جس کو دیکھ کر وہ پروفیسر بھی بولتا ہے کہ تم پچھلی بار لکی تھے جہاں تم نے سرپرائز اٹیک کر کے مجھے کافی زیادہ ڈیمیج کیا تھا، مگر یہ دوبارہ کام نہیں کرے گا۔ وہ مینٹس مین بھی اپنی ڈیول سی اسمائل کے ساتھ بولتا ہے کہ یہ کافی مزاحیہ ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم کتنے بھی آ جاؤ، اور حملہ کر کے بولتا ہے کہ میں بس تم سب کو کھا جاؤں گا اور تمہارا فلیور ٹیسٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ تو اس چیپٹر کی شروعات بھی اسی سین سے ہوتی ہے جہاں مینٹس مین کو دیکھتے ہیں جس کو دیکھ کر پروفیسر بولتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ یہ دونوں مر چکے ہوں گے، لیکن دیکھ کر لگتا ہے کہ ان دونوں نے اس مینٹس مین کو کافی اچھی فائٹ دی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس سال ہمیں کافی اچھے اسٹوڈنٹ ملے ہیں۔ پھر وہ مینٹس مین کھڑا ہو جاتا ہے جس کو دیکھ کر وہ پروفیسر بھی بولتا ہے کہ تم پچھلی بار لکی تھے جہاں تم نے سرپرائز اٹیک کر کے مجھے کافی زیادہ ڈیمیج کیا تھا، مگر یہ دوبارہ کام نہیں کرے گا۔ وہ مینٹس مین بھی اپنی ڈیول سی اسمائل کے ساتھ بولتا ہے کہ یہ کافی مزاحیہ ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم کتنے بھی آ جاؤ، اور حملہ کر کے بولتا ہے کہ میں بس تم سب کو کھا جاؤں گا اور تمہارا فلیور ٹیسٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ پروفیسر بھی اپنی پاور کو ایکٹیو کر کے بولتا ہے کہ مبارک ہو میرے سیکنڈ سیمسٹر کے فرسٹ لیکچر میں آنے کے لیے اور میرے اس پنچ کا مزہ چکھنے کے لیے، اور امید ہے اسے تمہاری باڈی میں چھید نہیں ہوگا۔ یہ بول کر اپنے اس پنچ کو ریڈی کرتا ہے۔ اس پروفیسر کے پنچ سے کچھ عجیب سا اورا ٹائپ نکلتا ہے اور بولتا ہے کہ میں یہ شور کروں گا کہ تم نے جو کچھ کیا اس کا تمہیں واپس ملے۔ وہ مینٹس مین بھی جم کرتا ہے پروفیسر پر حملہ کرنے کے لیے، اور پروفیسر بھی اٹیک کے لیے ریڈی تھا، مگر سوچن کچھ دیکھ کر چونک جاتا ہے اور بولتا ہے کیا ایسا کیا ہے، یہ پروفیسر کے ہاتھ سے اتنا دھواں کیوں نکل رہا ہے؟ اور پھر ہم کو نریٹر بمبار بیٹل کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ اس چھوٹے سے انسیکٹ کا نام ہے۔ اس کے پاس کافی یونیک ایبلٹی ہے، جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے بمبار بیٹل۔ اس کی ایبلٹی یہ ہے کہ یہ باڈی میں سارے کیمیکل کو جمع کر کے اس کو ہیٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور پھر جب شکاریوں سے ان کی فائٹ ہوتی ہے تو یہ وہاں بہت سارا ہیٹ پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بھاگنے میں مدد ملتی ہے۔ اور پھر ہم پروفیسر کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں جو کہ گلو کر رہا تھا، اور نریٹر بتاتا ہے، اور پھر یہ انسیکٹ وہاں پر ایک دھماکہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بچ سکتے ہیں۔ پھر پروفیسر اس مینٹس مین پر حملہ کر دیتے ہیں جس حملے کا نام جنریٹل ڈائنیمٹ سٹینس ہوتا ہے۔ اس حملے سے مینٹس مین ہٹ ہونے کے بعد وہاں کافی زیادہ روشنی ہو جاتی ہے، اور اگلے سین میں ہم سوچن اور ہانزو کو دیکھتے ہیں جو کافی شوق میں ہوتے ہیں، اور پروفیسر بھی آگے کھڑا ہوتا ہے، اور اس جگہ کی کافی حالت بگڑ گئی ہوتی ہے، اور وہ اس مینٹس مین کا بھی ایک پیر دکھایا جاتا ہے۔ پھر ہم مینٹس مین کو پوری اسٹیٹ کو دیکھتے ہیں جہاں وہ کافی بری کنڈیشن میں تھا۔ پروفیسر بولتے ہیں کہ دیکھو یہی انجام ہوتا ہے جو لوگ جنگل جوس اسپرے سے انفیکٹ ہوتے ہیں اور غلط راستے کو چنتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کمپلیکس انسیکٹ، اور یہ اس کمپلیکس کی ٹرو پوٹینشیل ہے۔ جس کو دیکھ کر سوچن بولتا ہے کمپلیکس، اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کمپلیکس انسیکٹس کی پاور کا نام ہے؟ ویسے یہ ایکسپلوژن کافی بڑا ہوا تھا، وہ مینٹس مین صرف ایک ہی حملے میں ڈھیر ہو گیا۔ اور پھر سوچن کو اس پروفیسر کی بات یاد آتی ہے جہاں اس نے کہا تھا کہ اگر میں اپنی پاور کا یوز کرتا ہوں تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو میری باڈی کو جھیلنے پڑتے ہیں۔ پھر سوچن اس پروفیسر کا ہاتھ کو دیکھتا ہے جو کہ کانپ رہا تھا۔ وہ پروفیسر اپنا ہاتھ پکڑ کر سوچن کو دیکھ کر بولتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ میں اپنی پاور کا یوز نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اس کے لیے یہ قیمت چکانی ہوتی ہے، میری باڈی اس کو ہینڈل نہیں کر سکتی، اور یہ ایک ایسی حالت ہے جس سے میں ریکور نہیں کر سکتا۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہاری حالت بھی میری جیسی ہو تو بس اس کے لیے محنت کرو، اور صرف اس کا ایک ہی صحیح طریقہ ہے
کہ جتنی ہو جلدی ہو سکے اپنے ان پاور کو صحیح سے یوز کرنا سیکھو۔ یہ سب سوچن آرام سے سن رہا ہوتا ہے، اور پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم کالج کا سین دیکھتے ہیں، اور پھر سوچن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ اسی طرح سے اینڈ ہوا، ہم سب اسی طرح سے سیفلی واپس آ گئے۔ اور پھر ہم ہانزو اور سوچن کو دیکھتے ہیں جو کہ بیڈ پر پڑے ہوتے ہیں اور ان کو بہت سے بینڈیجز سے باندھا گیا تھا۔ سوچن ہانزو سے بولتا ہے کہ یہ اچھا ہوا کہ یہ سب ایسے اینڈ ہو گیا، اس کی وجہ سے پروفیسر نے جتنے بھی اسٹوڈنٹ فیل ہوئے تھے ان کو واپس بلا دیا اور کسی کو ایکسپیل بھی نہیں کیا، جس کو سن کر ہانزو بھی بولتا ہے کہ یہ تو ایک میریکل ہے۔ ویسے ایک کام تو ہو گیا کہ انہوں نے اس مینٹس مین کو واپس لوک کر دیا ہے اور سیکورٹی کو بھی اچھی سے مینٹین کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ پھر سوچن بولتا ہے کہ یہاں پر ایک چیز ہے جو مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ وہ کہ وہ لڑکی کہاں گئی۔ اور پھر ہم اس جگہ کا سین دیکھتے ہیں جہاں سوچن نے اس لڑکی کو ان رسیوں سے یا بیل ٹائپ جو بھی تھی ان سے باندھا تھا، وہ سارے کھل چکے ہوتے ہیں، اور سوچن بولتا ہے کہ انہوں نے اس لڑکی کو کھو دیا جس نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ اور سوچن سوچتا ہے کہ اس اینٹینا گرل نے بولا تھا کہ یہ اچھی بات ہے کہ ہم لوگوں نے اس مینٹس مین کو واپس کسٹڈی میں لے آئے، لیکن سچائی سے بتایا جائے تو اس میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جس کو دیکھ کر ہانزو بولتا ہے کہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ سوچن بولتا ہے کہ جیسے کہ پروفیسر نے کہا تھا میں وہ سب کر رہا ہوں، اور سوچن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ڈریگن فلائی کے بارے میں تاکہ وہ اور ڈیٹیل جان سکے ڈریگن فلائی کے متعلق۔ میں بھی پلان کر رہا ہوں کہ میں بھی اس پروفیسر کی طرح اپنا ایک کمپلیکس بنا سکوں۔ پھر ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر سوچن سو رہا تھا اور ہانزو سائٹ میں نہیں ہوتا، وہ اپنے بیڈ سے اٹھ گیا ہوتا ہے اور بالکل جیسے کسی کے کنٹرول میں ہو ایسا لگ رہا تھا۔ ہم اس کی گردن پر اس ڈنک کا نشان دیکھتے ہیں جہاں اس اینٹ گل نے مارا تھا، اور پھر ہم باہر جنگل کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ہانزو چل کر جا رہا تھا، وہ اچانک آ کر کسی کے سامنے آ جاتا ہے، وہ اور کوئی نہیں وہ اینٹ گل تھی، جس کو دیکھ کر وہ اینٹ گل کافی خوش ہوتی ہے اور بولتی ہے جیسے کہ میں نے تمہاری باڈی میں صرف ایک ہی پیرالائزنگ انجیکٹ نہیں کیا تھا۔ اور پھر ہم کو کوکروچز وسپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ کوکروچ کو کسی انسان یا کسی ہوسٹ کو کاٹنے کی وجہ سے ہوسٹ کو اپنے طرح کنٹرول کر سکتا ہے جیسے وہ کوئی زومبی ہو۔ وہ اینٹ گرل بولتی ہے کہ لگتا ہے انہوں نے یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ایسا ہوگا۔ وہ اینٹ گرل ہانزو سے بولتی ہے کہ کیا تمہیں پتہ ہے یہ جگہ بہت زیادہ گھٹیا اور بری ہے، یہاں پر بہت سارے جھوٹے اور مکار لوگ پڑے ہوئے، یہ جگہ ایک پنجرے کی طرح ہے جہاں ہم کو قید کیا جاتا ہے اور ہماری آزادی چھین لی جاتی ہے جیسے کہ اس مینٹس مین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر اینٹینا گرل اس ہانزو کا گلا پکڑ کر بولتی ہے کہ سارے نئے لوگوں کی حفاظت کرو، یہ سارا ایک جھوٹ ہے، اب نیکسٹ میں نہیں ہوگا ایسا، میں کسی کو پروٹیکٹ نہیں کروں گی۔ مگر اتنے میں اس پروفیسر کی ایک دم فاڑو انٹری ہوتی ہے اس جگہ پر، جس کی وجہ سے وہ اینٹ گرل تھوڑی پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ پروفیسر اس اینٹ گرل سے بولتا ہے کہ مجھے پتا تھا تم ایسا ہی کچھ کرو گی، لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا تمہیں ان چیزوں سے دور ہٹنا چاہیے اور ان کے پاس نہیں آنا چاہیے جن کی میں حفاظت کرتا ہوں، اور میں تمہیں پکڑنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس کے گلے پر یہ نشان دیکھنے کے بعد اسے چھوڑ دیا تھا اندر، مجھے پتا تھا تم ایسا ہی کچھ کرو گی۔ اور اپنی فسٹ کو ریڈی کرتے ہوئے بولتا ہے کہ تو تم کیا بتانا پسند کرو گی مجھے کہ تم کیا پلان کر رہی ہو؟ اور بیڈز ہو کر بولتا ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں حفاظت کر سکتا ہوں ان چیزوں کی، جس پر وہ اینٹ گرل بھی ایک سیلفی کا پوز بنا کر بولتی ہے کہ چلو پھر بات کر لیتے ہیں۔ تو اس چیپٹر کی شروعات بھی اسی سین سے ہوتی ہے جہاں وہ پروفیسر اور وہ اینٹ گرل ملے ہوئے تھے اور بول رہے تھے کہ بات کریں گے، اور وہاں ان کو چھپ کر کوئی اور بھی دیکھ رہا تھا، وہ اور کوئی نہیں بلکہ سوچن ہوتا ہے ان کو دیکھنے والا۔ سوچن سوچتا ہے کہ میں نے ہانزو کا پیچھا کیا کیونکہ وہ چل رہا تھا ایسے جیسے کوئی نیند میں چلتا ہے، لیکن آخر یہاں آخر چل کیا رہا ہے۔ پروفیسر جی ہانزو کو نیچے لٹا کر بولتے ہیں کہ تو کافی سمے بعد ملے ہیں ہم لوگ،
تقریباً 5 سال کا عرصہ ہو گیا جب تم ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یہ سب سوچن سن رہا تھا۔ اس لڑکی نے ایک اسٹوڈنٹ کا یوز کیا یہاں لانے کے لیے، آخر وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ یہ سب سوچن سوچ رہا تھا اس اینٹ گرل کو دیکھ کر۔ پھر وہ اینٹ گرل پروفیسر جی سے بولتی ہے کہ ہم دونوں کو پتہ ہے کہ ہم یہاں کوئی چھوٹی موٹی بحث کرنے نہیں آئے ہیں۔ یہ جو تم ابھی سب باتیں کر رہے ہو یہ اس چیز سے ریلیٹ نہیں کرتی۔ تمہیں یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں۔ جس بات کو سن کر پروفیسر اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بولتے ہیں کہ ویسے یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن یہ میرا اپنا طریقہ ہے کسی ایسے سے بات کرنے کا جو پہلے ہم میں سے ایک رہا ہو۔ اور پھر ایک دم اٹیک کے لیے ریڈی ہو کر بولتی ہے کہ لیکن اگر تم انکار کرو گے تو تمہیں اس کے لیے بھگتنا پڑے گا، اور یہ بول کر حملہ کر دیتا ہے اس اینٹ گرل پر، جس اٹیک کی وجہ سے وہ اینٹ گرل کافی پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اور پروفیسر پھر غصہ ہو کر بولتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو میں تمہیں یہاں پیٹ پیٹ کر تمہارا برا حال کر دوں گا اور تمہیں زبردستی واپس نیسٹ میں لے جاؤں گا۔ وہ اینٹ گرل پھر ہنستے ہوئے بولتی ہے کہ واو واو، یہ کچھ زیادہ جلدی نہیں ہو گیا تمہیں اپنی ٹرو فیلنگ کو ظاہر کرتے ہوئے؟ اور ویسے بھی تمہیں کیا لگتا ہے مجھے ہرانا اتنا آسان ہوگا جو تم ایسے ہی کر لو گے؟ جس کو سن کر پروفیسر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور بولتا ہے کیا تمہیں ایسے بولنے کا حق بھی ہے؟ تم نے 2 اسٹوڈنٹ کو اور 8 امپلائیز کو مار دیا تھا۔ اور پھر سے حملہ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ سب آخر تم نے کیا ہی کیوں تھا؟ جس پنچ سے ہٹ ہو کر وہ اینٹ گرل جا کر ایک پیڑ سے ٹکرا جاتی ہے اور اس کو بھی توڑ کر پیچھے جاتی ہے۔ وہ اینٹ گرل پیچھے جاتے ہوئے بولتی ہے کہ پروفیسر تو آج بہت بھڑکے ہوئے لگتے ہیں، لیکن یہ تمہارے لیے ہی اچھا نہیں ہے۔ اور اگلے سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اینٹ گرل پروفیسر کے جسٹ اوپر ہوتی ہے اور اس پر ڈنک مارنے ہی والی تھی، مگر پروفیسر صحیح ٹائم پر حملہ کر کے اسے ریفلیکٹ کر دیتے ہیں، جس سے وہ اینٹ گرل کافی پیچھے آ جاتی ہے۔ پھر ہم کسی اور آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ بولتا ہے کہ بس بہت ہوا، یہ اور کوئی نہیں پروفیسر ماں ہوتے ہیں۔ پروفیسر ماں آ کر پروفیسر جی کے ساتھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اور اس اینٹ گرل سے بولتے ہیں کہ تمہارے لیے ویلکم کرنے کے لیے یہ صحیح جگہ نہیں ہے۔ ویسے تم نے یہاں پہلے ہی کافی تباہی مچا دی ہے اور یہاں اور نیسٹ سے سیکورٹی آتی ہی ہوگی تمہارے پاس تمہیں لینے کے لیے، اور یہاں اور خون خرابہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس بات کو سن کر وہ اینٹ گرل کچھ نہیں بولتی۔ پھر پروفیسر جی اس پروفیسر ماں سے بولتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے اس کی کوئی یہاں مدد کر رہا ہے، کوئی ایسا ہے جو ان کا لیڈر ہے اور ان کو سپورٹ کر رہا ہے تاکہ یہ لوگ ایسے گندے کام کر سکے۔ پروفیسر ماں بولتے ہیں کہ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ اس بار اس کو یہاں سے جانے دیں اور چھپ کر اس پر نظر رکھیں تاکہ ہم کو یہ پتہ لگ سکے کہ اس کے پیچھے کون ہے، اور پھر ہم اس کو آسانی سے نپٹا سکتے ہیں۔ پھر سارے جنگل میں شور ہو جاتا ہے اور لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ وہاں دیکھو وہاں آگ لگی ہے۔ کوئی بولتا ہے کہ یہ تو پروفیسر جی کا ایکسپلوزیو پنچ ہے، کوئی بولتا ہے کہ فائر بریگیڈ کو بلاؤ، یہ آگ کو بجھانا ہوگا۔ جن بات کو سن کر وہ اینٹ گرل بولتی ہے کہ آج کے لیے میں واپس جا رہی ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا پروفیسر، اور ہنس کر بولتی ہے کہ میں دوبارہ واپس ضرور آؤں گی اور تم سب میں سے ہر ایک کو چن چن کر ماروں گی۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی، یہ بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے، اور پروفیسر ماں اور پروفیسر جی بھی دیکھ رہے تھے اس کو جاتے ہوئے، اور باقی سارے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے تھے آگ بجھانے کے لیے۔ اس آگ کو بجھاتے دیکھ کر پھر پروفیسر ماں پروفیسر جی سے بولتے ہیں کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم اس کو پرسنلی نپٹانا چاہتے تھے کیونکہ وہ تمہارے اسٹوڈنٹ تھی، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تمہیں پہلے بھی بہت ساری انجریز ہو چکی ہے، تو تمہیں اکیلا یہ رسک نہیں لینا چاہیے۔ جس پر پروفیسر جی بولتے ہیں کہ اب اس میں کچھ نہیں بول سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کو۔ جس پر پروفیسر ماں بولتے ہیں کہ اس اینٹ گرل کے پیچھے نیسٹ کے سیکورٹی چلی گئے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہیں، تو ہمیں ابھی واپس جانا چاہیے۔ اور پھر ہم اس اینٹ گرل کو دیکھتے ہیں جس کے پیچھے کافی لوگ پڑے تھے چپ کر کے اس کو دیکھ رہے تھے جاتے ہوئے۔ لیکن جاتے ہوئے پروفیسر ماں پروفیسر جی سے بولتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں
مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ان سے پراپرلی بات کرنی چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے اس سب کے بارے میں، جس پر پروفیسر جی بھی تھوڑا شوک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہم ہانزو اور سوچن کو دیکھتے ہیں۔ پھر ہم دوسری سین میں ان تینوں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، جہاں پر سوچن پروفیسر جی سے بولتے ہیں کہ کیا ہانزو جلدی ٹھیک ہو جائے گا، جس پر پروفیسر بولتے ہیں کہ ہمیں بس اس کا وہ جو وینم ہے یا جو زہر وغیرہ ہے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہم اس کو بیڈ پر چھوڑ دیں گے اور یہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا، جیسے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ جس پر سوچن بولتا ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر سوچن کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کچھ کہہ نہیں پایا تھا، جس پر پروفیسر جی بولتے ہیں کہ تمہیں ایک احسان کرنا مجھ پر، تم نے جو کچھ پہلے دیکھا تھا پلیز اس کو سیکریٹ رکھنا، کسی کو بتانا نہیں۔ وہ جو لڑکے یہاں آئے تھے اور ہم پر حملہ کر رہی تھی، وہ ایک میری اسٹوڈنٹ تھی جو ہمیں 5 سال پہلے چھوڑ کر چلی گئی تھی ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے۔ ہمیں اس کی اتنی دیر سے کوئی خبر نہیں تھی، مگر اچانک سے اب وہ واپس آ گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب وہ اس نیسٹ کو ڈسٹروائے کرنا چاہتی ہے اور یہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں ان سب کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ اس لڑکی کا وجود سارے اسٹوڈنٹ کو ڈرا سکتا ہے، تو اسی لیے جب ہمارے پاس ٹائم ہوگا تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے، تب تک کے لیے تم دھیان رکھنا۔ جس پر سوچن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ایسا کر تو لوں گا، لیکن اس کے بدلے پہ مجھے بھی کچھ چاہیے۔ جس پر پروفیسر پوچھتے ہیں تمہیں کیا چاہیے اب؟ جس پر سوچن آگے آ کر بولتا ہے کہ میں تمہاری بات کو سیکرٹ رکھوں گا، مگر تمہیں ان سب ٹیکنیکس کو مجھے سکھانا ہوگا جب تم اس مینٹس مین سے فائٹ کر رہے تھے، تب یوز کی تھی تم نے۔ مجھے سکھاؤ کہ میں اپنا خود کا کمپلیکس کیسے بنا سکتا ہوں۔ اب سوچتا ہے کہ تم نے جو مجھے پہلے بتایا تھا میں نے وہ سب کرنے کی کوشش کی تھی اور ٹرائی بھی کیا تھا، لیکن میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا اور میں ایسا نہیں کر سکا۔ لیکن آج میں نے خود کو بہت زیادہ کمزور محسوس کیا ہے، کیونکہ میرے سامنے ہانزو کو کڈنیپ کیا گیا اور میں کچھ نہیں کر پایا اس ٹائم، اور اب اگر آپ نہیں ہوتے تو اس مینٹس مین نے مجھے بھی اب تک مار دیا ہوتا۔ لیکن جو کچھ بھی ہو مجھے اب اسٹرونگر بننا ہے جتنی جلدی ہو سکے۔ مجھے نہیں پتہ یہ کیسے ہوگا، لیکن اگر آپ مجھے سکھاؤ گے تو میں ضرور بنوں گا اسٹرونگ۔ اور ہاں پروفیسر پوچھتے ہیں تمہیں کیا چاہیے اب؟ جس پر سوچن آگے آ کر بولتا ہے کہ میں تمہاری بات کو سیکرٹ رکھوں گا، مگر تمہیں ان سب ٹیکنیکس کو مجھے سکھانا ہوگا جب تم اس مینٹس مین سے فائٹ کر رہے تھے، تب یوز کی تھی تم نے۔ مجھے سکھاؤ کہ میں اپنا خود کا کمپلیکس کیسے بنا سکتا ہوں۔ اور اب سوچتا ہے کہ تم نے جو مجھے پہلے بتایا تھا میں نے وہ سب کرنے کی کوشش کی تھی اور ٹرائی بھی کیا تھا، لیکن میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا اور میں ایسا نہیں کر سکا۔ لیکن آج میں نے خود کو بہت زیادہ کمزور محسوس کیا ہے، کیونکہ میرے سامنے ہانزو کو کڈنیپ کیا گیا اور میں کچھ نہیں کر پایا اس ٹائم، اور اب اگر آپ نہیں ہوتے تو اس مینٹس مین نے مجھے بھی اب تک مار دیا ہوتا۔ لیکن جو کچھ بھی ہو مجھے اب اسٹرونگر بننا ہے جتنی جلدی ہو سکے۔ مجھے نہیں پتہ یہ کیسے ہوگا، لیکن اگر آپ مجھے سکھاؤ گے تو میں ضرور بنوں گا اسٹرونگ، کیونکہ آپ ایک اچھے پروفیسر ہیں۔ جس بات کو سن کر وہ پروفیسر ایک ڈیول سی اسمائل دیتا ہے اور بولتا ہے کہ تو تم میرے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہو، اور مجھے تمہارا یہ انداز کافی پسند آیا، اور پھر بولتے ہیں کہ تمہیں اس کے لیے اچھے سے تیار ہونا ہوگا۔ اور پھر ہم کچھ دن بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں کالج میں سب لوگ ویسے ہی پرانی طریقے سے کھا پی رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، کوئی کچھ کر رہا تھا کوئی کچھ۔ پھر ہم کسی کو بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ بولتا ہے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ سچ ہے۔ یہ ہانزو تھا جو کہ سوچن اور سینٹینا گل کو بول رہا تھا میں کچھ دن پہلے انفرمری لیب میں اٹھا تھا۔ جب میں اٹھا تو میرے سارے کپڑے نکلے ہوئے تھے اور مجھے نہیں پتا وہاں کیا چل رہا تھا۔ جس بات کو سن کر وہ اینٹینا گل بولتی ہے کہ ہاں ہاں سمجھ گئی، بس تم اپنا کھانا کھاؤ، اور سوچن بھی کچھ نہیں بولتا۔ پھر وہ اینٹینا گل کچھ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ سوچن بھی اس کو دیکھ کر بولتا ہے ہاں
کیا وہ ڈو ہوا نہیں ہے؟ جس پر سوچن بولتا ہے اچھا وہ اسکورپین گرل جس کے بارے میں تم نے پہلے بتایا تھا مجھے، تم نے ہمیں پہلے بتایا تھا کہ یہ ہماری کلاس میں ہے لیکن یہ اس وقت پریزنٹ نہیں تھی، اب کیا ہوا کہ اس کو واپس آنا پڑا؟ اور اس اسکورپین گرل سے سارے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، جس پر وہ اینٹینا گرل بولتی ہے کہ ہاں وہ اس وقت نہیں تھی لیکن یہ ایک اسپیشل کیس ہے، جس پر سوچن بولتا ہے کیا اسپیشل کیس؟ پھر وہ اینٹینا گرل سوچن کو سمجھاتے ہوئے بولتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم اس جنگل جو اسپرے کو یوز کرنے کے بعد ہمارے ڈی این اے میں چینجز ہوئے اور ہم ایسے بن گئے، لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں جہاں وہ جنگل جو اسپرے کا یوز نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ان کو لیب میں ریسرچ کر کے بنایا جاتا ہے جہاں ان کی ایبلٹیز پوری طرح سے اویکن نہیں ہوتی، اور لیب میں ان کی پراپر ڈیٹیل اور ان کا ڈی این اے اور کون سے انسیکٹ سے وہ افیکٹ ہوئے ہیں وہ سب معلوم کیا جاتا ہے اور پھر ان کو بھیجا جاتا ہے آگے، اور آج سے یہ ہماری کلاس میں ہے، جسے سن کر سوچن بولتا ہے اچھا تو یہ بات ہے، لیکن ہاں ہانزو تم وہ کون سے انسیکٹ کی ایبلٹی یوز کرتے ہو؟ میں بھول گیا اس بارے میں، اگر تم کو دیکھا جائے تو تمہیں دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ تمہارے پاس کون سی انسیکٹ کی ایبلٹی ہے۔ پھر وہ اینٹینا گرل بولتی ہے کہ ہاں کیا میں تمہیں ایسا سمجھا سکتی ہوں؟ پھر سوچن کو سمجھانے کے بعد سوچن بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور بولتا ہے کیا یہ انسیکٹ سے ریلیٹڈ ہے ان کی ایبلٹی؟ کوکروچ اور مینٹس کافی کلوز ہوتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے، اور بہت ہی گھبرا جاتا ہے یہ سوچ کر، اور اپنا کھانا کھاتے ہوئے بولتا ہے کہ اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ وہ اتنی اسٹرانگ کیوں ہے، اور وہ لڑکی بھی ان کی طرف آ رہی تھی، وہ لڑکی آتے ہی آئی ایم بیگ بول کر ہانزو کو لات مار کر دور پھینک دیتی ہے، اور بیٹھ کر بولتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے سنا؟ اور وہ ہانزو نیچے پڑے ہوئے اس کو گالی دے رہا تھا، اور وہ لڑکی اپنی بات کنٹینیو کرتے ہوئے بولتی ہے کہ ہمارے پاس ایک گروپ پروجیکٹ ہے جسے ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے آج سے، جس پر سوچن بولتا ہے کہ گروپ پروجیکٹ کے لیے تم کیا کرو گی؟ جس پر وہ اینٹ گرل بولتی ہے کہ نارملی تو ایک گروپ پروجیکٹ ہوتے ہیں ایسے کہ سب لوگ مل کر ایک ساتھ کام کرتے ہیں، یہ ایسے تو اتنی سخت نہیں ہوتی لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے اس مینٹس مین جیسے انفیکٹڈ لوگوں کے ساتھ بھی سامنا ہو جاتا ہے، جس کو سن کر سوچن بولتا ہے تو ہاں اس کا مطلب ہمارے پاس ایک چانس ہو سکتا ہے کہ ہم دوسرے سے فائٹ کر سکیں یا کوئی دوسرا ہم سے فائٹ کر سکے، اور سوچتا ہے کہ شاید یہ کوئی چانس ہو میرے لیے تاکہ میں وہ ٹیسٹ کر سکوں جو میں سیکھتا ہوں پروفیسر سے، اور پھر ہم کو پروفیسر اور اس سوچن کی ٹریننگ دکھائی جاتی ہے جہاں وہ پروفیسر کے ساتھ ٹریننگ کر رہا تھا، لیکن اتنے میں ہی وہ اینٹینا گرل بولتی ہے کہ اور ہاں جتنے بھی ٹیمز بنائے جاتے ہیں وہ سب پروفیسر ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون کون کس ٹیم میں رہے گا، اور ہمارے ٹیم میں ہم 4 ہیں، اور ہمارے ٹیم میں سب سے پہلے تو اسکورپین گرل ہے، اور دوسرا ہے یہ ہانزو، اور تیسرے ہو تم، اور چوتھی ہوں میں، ہم 4 ممبر ہیں اس ایک ٹیم میں۔ سوچن اس جوس کو پیتے ہوئے تھوڑا خوش ہو جاتا ہے کہ اس کے ٹیم میں کافی اسٹرانگ اسٹوڈنٹ ہیں، اور سوچتا ہے کہ یہ سارے اور اسٹوڈنٹ سے اچھے ہیں اور ان سے کافی اسٹرانگ بھی ہیں، یہ میرے لیے تو خوش قسمتی کی بات ہے، ایک فریش مین ہونے کے باوجود اگر میں کسی اور کے ساتھ باہر جاتا تو میرے لیے تھوڑا مسئلہ ہو سکتا تھا، اور پھر وہ اپنے ٹیم ممبرس کو دیکھتا ہے، اسی کے ساتھ ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم کچھ دن بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں زوردار بارش ہو رہی تھی اور پروفیسر جی جم میں ایکسرسائز کر رہے تھے، پھر کوئی پروفیسر جی کو آواز دیتا ہے اور بولتا ہے یہ میں ہوں آپ کا اسسٹنٹ جو، جس پر پروفیسر بولتا ہے کہ کیا ہوا اب؟ جس پر وہ جو بولتا ہے کہ میرے پاس ایک ایمرجنسی رپورٹ آئی ہے، یہ ٹیم اے کے بارے میں ہے، ان چاروں کو ایک جگہ پر لوکیٹڈ کیا گیا تھا اور ان میں سے ایک ممبر اب زندہ نہیں ہے، جس کو سن کر پروفیسر کو شوق لگ جاتا ہے، یہ وہ سوچین کی ٹیم ہوتی ہے، جہاں پر وہ ان چاروں کو دیکھ کر بولتا ہے کہ کیا تم کیا بول رہے ہو، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر یہیں ختم ہوتا ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں، تب تک کے لیے گڈ بائی۔